السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں جتنی بھی آیات اور کرامات ہیں بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایمان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریا سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ، جسے وادی سادہ بھی کہتے ہیں، جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز خوشبو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کرا دو تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز بھی باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضے، اقتدار، غلبہ اور اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تو یہ اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و حشمت کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور اس کے خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا پر چھا جائے گی۔ رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبدالمطلب جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنے شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کے پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ مکہ کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے اس کو آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں شامل تھی جو مکہ معظمہ کے شرفاء کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا زمانہ تھا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہمارا شیرخوار بچہ بھوک کے سبب ساری ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ اپنے بچے کو پلاؤں، اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا کہ میں جس گدھی پر نکلی وہ بھی تھک گئی اور میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی، اور سب کے بعد میں مکہ جا کر پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید، لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں آپ کو گود میں لے کر اپنی سواری پر بیٹھی تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے اور آپ نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی کے ساتھ آپ کا رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور پھر دونوں سو گئے۔ میرے شوہر بوڑھی
ऊँटनी की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि इसके थन भी दूध से भरे हुए हैं। हम दोनों मियाँ बीवी ने खूब जी भर कर ऊँटनी का दूध पिया और रात भर आराम से सोए। सुबह के वक़्त मेरे शौहर ने कहा कि हलीमा, खुदा की कसम खुद खूब समझ ले कि तूने एक मुबारक ज़ात को पाया है। मैंने जवाब दिया कि खुदा की कसम मुझे यही उम्मीद थी। जब मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने की गरज से अपना दायां पुस्तान आपके दहन में दिया तो आपने दूध पीना शुरू कर दिया, और जब मैंने बायां पुस्तान आपकी तरफ किया तो आप रुक गए। सलाम की बशारत हो। जब मैं अपनी माँ के शक्ल में आया तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला जिससे सरजमीन शाम के महल उन पर रोशन हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़के खेलने के लिए बुलाते तो आप इरशाद फरमाते कि मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चों के साथ जंगल जाते और बकरियां चराया करते थे। एक दिन मेरा बेटा बोला, अम्मी जान, मोहम्मद सल्लम बड़ी शान वाले हैं, जिस जंगल में जाते हैं हरा भरा हो जाता है। धूप में एक दिन एक बादल उन पर साया करता है। रेत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं पड़ता। पत्थर उनके पांव तले खमीर यानी गुंदे हुए आटे की तरह नरम हो जाते हैं और उस पर कदम का निशान बन जाता है। जंगल के जानवर आप सल्लम के कदम को चूम लेते हैं। हज़रत हलीमा सादिया का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था, और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद आप सल्लम की उंगली के इशारों पर हरकत करता था। और जब आपकी ज़बान खुली तो सबसे अव्वल कलाम जो आपकी ज़बान मुबारक से निकला वो था अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।